قدرت نے ایک اور مرتبہ وہ لمحے لوٹا دیے جب ہم لوگ عمرے کا سفر شروع کر رہے تھے اور لکھنؤ ایئرپورٹ پر عزیز و اقارب کے ہمراہ تھے، کیونکہ اس ادارے کے بانی پھوپا جان مولانا رضوان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقرب و محبوب اور ندوۃ العلماء کے ایک مایہ ناز استاذ تھے، اور لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے پیش نظر لکھنؤ میں حضرت مولانا کی ایما پر ارباب صلاح و تقوی اور اصحاب علم و فکر کی موجودگی میں 13 مئی 1993 کو جامعۃ المومنات کی اساس ڈالی۔ دراصل نبی کے شہر اور خلیل اللہ کی آبادیات سے واپس آنے والوں کو استقبالیہ اعزاز دیا گیا تھا۔ چنانچہ مستقبل نما روزنوں سے جھانکتے وقت کعبہ اور روزہ نظر آتا تھا تو اب ماضی کی دراڑوں میں ان کا وجود محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت خواہشات کے سمندر میں غوطہ زنی ان سے ہم آغوش کرتی تھی، تو اب یادوں کے پردے پر ہمہ وقت ان مقدسات کا سایہ رہتا ہے۔ ظاہر جانے والوں کا کوئی کمال نہیں تھا، ان میں کوئی مرجعیت یا مقناطیسیت نہیں تھی، وہ تو ہم لوگ حسن اتفاق بس غم فراق سے دو چار عشاق حجاز اور دیوانگان رسول کے مظہر انس و وفا اور موقع عقیدت و ارادت ٹھہرے تھے۔ چنانچہ آنے جانے والوں کا تسلسل رہا۔ وہ والدین موقع بموقع جن کی حوصلہ افزائی اس راہ میں زاد و متاع کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بغیر ایسی رہنوردی جو شیر کی حصولی کے مترادف تھی، وہ اساتذہ و مربیین جن کی روشن کردہ قندیلوں سے رہیابی ملی، جا بجائے جن کے نقوش پا پر اس ناکارہ نے قدم جمانے کی کوشش کی، وہ تشکر و سپاس گزاری کے حقیقتاً مجاز ہیں۔ اور امزاد برادر کبیر اکرم بھائی جو تحریر و صحافت کے میدان میں ید طویلہ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم محسن ریحان، قسط نمبر 13۔ ہم لوگ مختلف تفتیشی مراحل سے گزرتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ اس ٹور کے سارے مسافرین دھیرے دھیرے باہر آ رہے تھے اور چہروں پر شادمانی و مسرت سے بھرپور مخصوص کیفیت سجائے اپنے اعزہ سے مل رہے تھے۔ رات کے آخری حصے میں شہر لکھنؤ کا یہ ایئرپورٹ جو مسافرین حجاز کی جلوہ گاہ تھا، معانقوں اور ملاقاتوں سے سج گیا۔ سب لوگ اپنے اعزہ کے ہمراہ گاڑیوں میں بھر بھر کے رخصت ہونے لگے اور کچھ گھرانے اپنے استقبالیوں کو ڈھونڈ رہے تھے جو اب تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم سب لوگ اپنے رخت سفر کے گرد باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کو دور لاحق ہو گیا ہے۔ قدرت نے ایک اور مرتبہ وہ لمحے لوٹا دیے جب ہم لوگ عمرے کا سفر شروع کر رہے تھے اور لکھنؤ ایئرپورٹ پر عزیز و اقارب کے ہمراہ تھے، کیونکہ آج بھی گھر والے ہم لوگوں کو لینے پہنچ چکے تھے۔ 3 گاڑیوں میں ہم لوگ سامان کے ساتھ سما گئے اور بڑے ابی کی رہائش گاہ دوبگے کی طرف چل دیے۔ جس وقت دوبگے پہنچے تو فجر کی جماعت میں کچھ وقت باقی تھا، چنانچہ نماز سے پہلے ہم سب بڑے ابی کے گھر گئے۔ وہاں ایک پرتکلف دسترخوان سجا تھا جسے فجرانے کا نام دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اتنی صبح یہ وسیع دسترخوان واقعتاً غیر مترقبہ تھا، جس میں مختلف الانواع اشیاء خورد و نوش کے ہمراہ موسم سرما کی آمد کے پیش نظر ابلے ہوئے انڈے اور میوہ جات قابل ذکر تھے۔ فجر جامعۃ المومنات کی مسجد میں پڑھی۔ جامعۃ المومنات الاسلامیہ لکھنؤ کا ایک عظیم جامعہ اور خواتین اسلام کی تعلیمی و تربیتی کارگاہ ہے۔ بڑے ابی یعنی مولانا مطیع الحق انظر صاحب اپنی خدا داد غیر معمولی صلاحیتوں کی بدولت اور پھوپھی بھی روز و شب اس کی تعلیم و ترویج، نظم و نسق اور استحکام و انصرام میں مصروف عمل ہیں۔ اس ادارے کے بانی پھوپا جان مولانا رضوان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقرب و محبوب اور ندوۃ العلماء کے ایک مایہ ناز استاذ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ خلوص الالہیت سے جو قلوب سرشار ہوتے ہیں، عرش و فرش پر نیک نامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھوپا جان نے ندوۃ العلماء کی مسند تدریس اس دور میں سنبھالی جب انہیں بیرون ملک تدریس و تعلیم کے مایہ ناز مواقع فراہم تھے، لیکن انہوں نے اپنے مرشد و مربی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ایثار و اطاعت کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے وطن کو ہی دینی و ملی خدمات سے درخشانی و گوہر فشانی عطا کی، اور لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے پیش نظر لکھنؤ میں حضرت مولانا کی ایما پر ارباب صلاح و تقوی اور اصحاب علم و فکر کی موجودگی میں 13 مئی 1993 کو جامعۃ المومنات کی اساس ڈالی، اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بدست خود اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ آج یہ ادارہ
اپنے تعلیمی معیار، عمدہ نہج اور وسیع خدمات کی بدولت سارے ملک میں مشہور و مقبول ہے اور چنندہ مرکزی جامعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھوپھا جان کی اخلاص و للہیت سے بھرپور محنتوں، عرق ریزیوں اور کوششوں کا ثمرہ آج جامعۃ المومنات کی صورت میں خلق خدا کے لیے انعام الہی کی حیثیت رکھتا ہے، جو بلا شبہ ان کی قبر کی تنویر و تجلی کا باعث اور ہر آن ان کی بلندی درجات اور راحت و طمانینت کا سامان ہوگا۔ مادہ پرستی کے اس دور میں روحانی غذا کی متلاشی دختران ملت علم و معرفت کی تشنگی لیے بڑی تعداد میں جامعہ کے آغوش میں آتی ہیں اور علم و حکمت اور پند و موعظت کے چشموں سے سیرابی حاصل کرتی ہیں، اسلامی اخلاق و اقدار اور شرعی علوم و فنون کے گنج گرامایا سے مالا مال ہو کر بامراد ہوتی ہیں اور نسل نو کی اسلامی، ربانی اور نبوی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ جامعہ نے انتہائی کم وقت میں تعمیر و ترقی کی بہت سی منزلیں طے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد کی تکمیل میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت جامعہ میں ملک کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والی تقریباً 1400 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ابتدائیہ سے فضیلت تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ دینی علوم کے ساتھ بعض عصری علوم بھی اور امور خانہ داری بھی نصاب میں شامل ہیں اور حفظ قرآن کا شعبہ بھی قائم ہے۔ آسمان و زمین گواہ ہیں، منصف تاریخ نویسوں کی قلم کاریاں شاہد ہیں کہ جو تحریک، جو پاسبانی اور جو سیانت و قیادت دینی مدارس اور اسلامی جامعات اس ملت کو فراہم کرتے ہیں، سارے اداروں، ساری اکیڈمیز اور یونیورسٹیز اور کالجز کے دامن ان خدمات سے تہی دامن، ان عوامل سے نابلد اور ان تحریکات سے ناشنا ہے۔ اکابر کی اخلاص و للہیت اور ملت کے تئیں فکرمندی کی مثال اور علامت ہیں یہ ادارے اور جامعات، جو آج بھی اسلامی علم و فکر اور مذہبی مزاج و مذاق فرزندان اسلام اور خواتین ملت کی زندگیوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ وہ ان حاملین شریعت، نمائندگان نبوت، پاسبانان ملت، علماء دین کا حامی و ناصر ہو، جو ان جامعات اور مدارس کے ذریعے اسلامی تہذیب و تشخص اور درست عقیدہ و نظریے کے محافظ اور پاسبان ہیں۔ آج لکھنؤ کی تاریخی سرزمین دسمبر کی سرد سنہری دھوپ کے آغوش میں تھی۔ ہم خاندانی اعزاء کے حضور باریابی میں مصروف اور روداد سفلی اظہار و گوش گزاری میں مشغول تھے۔ گزشتہ رات کی بے خوابی ایک سرد خمار کا روپ دھارے میرے اعصاب پر حملہ آور تھی۔ شام تک ہم لوگ لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں رہے جہاں متعلقین رہائش پذیر ہیں۔ پھوپھی بھی، پھوپھی جان، غیاث بھائی اور خالہ کے گھروں سے جب تک فارغ ہوئے تو شام اودھ کے مکانوں اور گلیاروں پر چھا چکی تھی۔ آفتاب کی سنہری دھوپ درختوں اور چھتوں سے گلے مل کر رخصت ہو رہی تھی اور ہمارا 6 نفوس پر مشتمل گھرانہ محمدی کی طرف روانہ تھا۔ مغرب اور عشاء کی نماز ہم لوگوں نے خلیل پھوپھا کے یہاں سیتاپور میں پڑھی۔ اسی دوران چائے ضیافتی لوازمات کے ساتھ روبرو ہوئی۔ کچھ دیر میں ہم لوگ سیتاپور سے نکل کر دوبارہ ہائی وے پر آ گئے۔ ہمارا آبائی وطن قصبہ محمدی لمحہ بلمحہ قریب ہو رہا تھا اور ہم لوگ کچھ دیر بعد محمدی کی گلیوں میں چلنے لگے۔ گاڑی خرام رفتاری کے ساتھ گلی کوچوں میں چلی جا رہی تھی، جو کبھی تنگ تو کبھی کشادہ تھی، کہیں صاف تو کہیں گندی، کسی جگہ روشن تو کسی موڑ پر تاریک تھی۔ بالآخر ہم لوگ گھر کے باہر پہنچ گئے اور گاڑی کے پہیے پرسکون ہو گئے۔ جب باہری دروازے کو عبور کرتے ہوئے زینے پر قدم رکھا تو ان بے بذات معتمرین کے استقبال میں پوری راہداری کو مزین پایا۔ دراصل نبی کے شہر اور خلیل اللہ کی آبادیات سے واپس آنے والوں کو استقبالیہ اعزاز دیا گیا تھا۔ چنانچہ زینے پر سرخ قالین بچھا تھا جس پر سنہرے بوٹوں سے دلکش آرائش تھی۔ دیواریں غباروں اور چند سامان زیبائش سے آراستہ تھی اور سامنے والی دیوار پہ جلی حروف میں کاروان حجازی کی واپسی پر تہنیت اور مبارکباد کے الفاظ چسپاں تھے۔ یہاں اکرم بھائی سے ملاقات ہوئی۔ اس زیب و آرائش اور خیر مقدم کے روح رواں اکرم بھائی بھی تھے، جن سے معانقہ کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے گھر کے محبت تک پہنچ گئے۔ یہاں دیگر اعزاء سے شرف لقاء پایا اور پھر اسی گھر میں داخل ہو گئے جو 17 دن پہلے حرمین کی زیارت، مکہ مدینہ کے دیدار اور بیت اللہ و روضہ رسول پر حضوری کے عزم کے ساتھ چھوڑا تھا۔ وہی جسم، وہی روح، وہی رنگ و ترنگ تھا، بس فرق یہی تھا کہ جاتے وقت متمنی دیدار تھے تو اب مشرف بدیدار۔ پہلے مستقبل نما روزنوں سے جھانکتے وقت کعبہ اور روضہ نظر آتا تھا تو اب ماضی کی دراڑوں میں ان کا وجود محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت خواہشات کے سمندر میں غوطہ زنی ان سے ہم آغوش کرتی تھی تو اب یادوں کے پردے پر ہمہ وقت ان مقدسات کا سایہ رہتا ہے۔ اب آنے والے شب و روز
ملاقاتوں کی ایک مستقل داستان اپنے اندر سموئے ہوئے تھے۔ ہر شخص، ہر عاشق مدینہ، ہر مداح نبوی اور خواستگار حرمین حجاز مقدس سے واپس آنے والوں سے ملاقات باعث مسرت سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے جانے والوں کا کوئی کمال نہیں تھا، ان میں کوئی مرجعیت یا مقناطیسیت نہیں تھی، وہ تو ہم لوگ حسن اتفاق بس غم فراق سے دو چار عشاق حجاز اور دیوانگان رسول کے مظہر انس و وفا اور موقع عقیدت و ارادت ٹھہرے تھے۔ چنانچہ آنے جانے والوں کا تسلسل رہا، نیز خانوادہ محمدی کے خلوص و محبت سے بھرپور دسترخوان پر زائرین حرمین کی حیثیت سے گاہے بگاہے ضیافت و مدارات سے نوازش ہوئی۔ بالخصوص ابشر بھائی اور اظہر بھائی جان کے گھر کی دیواریں بھی تہنیتی کلمات اور تزئینی چیزوں سے آراستہ تھیں۔ بلا شبہ مکہ مدینہ مومنوں کے دل میں بستا ہے، وہاں سے منسوب ہر شے بے اختیار احساس و ادراک کی سطح پر محترم ہو جاتی ہے۔ کلمہ گویان حق کی یہ سال افتاد تباہ روز محشر سرخ روی و سربلندی اور نجاح و فلاح کا ذریعہ بنے، خداوند قدوس سے یہی دعا ہے۔ آخر میں جب کہ یہ سما خراشی اپنی انتہائی منازل پر ہے، جو لاشعوری میں 13 قسطوں تک دراز ہو گئی، ان محسنین کا تذکرہ سپاس گزاری اور حقیقت نوازی کے عین مطابق ہوگا جو اس نامہ نگاری اور قلم گستری میں سائبان و پاسبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ والدین موقع بموقع جن کی حوصلہ افزائی اس راہ میں زاد و متاع کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بغیر ایسی رہنوردی جو شیر کی حصولی کے مترادف تھی۔ وہ اساتذہ و مربیین جن کی روشن کردہ قندیلوں سے رہیابی ملی، جا بجائے جن کے نقوش پا پر اس ناکارہ نے قدم جمانے کی کوشش کی، وہ تشکر و سپاس گزاری کے حقیقتاً مجاز ہیں۔ اور امزاد برادر کبیر اکرم بھائی جو تحریر و صحافت کے میدان میں ید طولا رکھتے ہیں اور اس کے پیچ و خم اور نشیب و فراز کے خوب شناسہ ہیں، بنظر غائر ان مضامین کی طرف متوجہ رہے اور قلم و کرتاس کی لغزشوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ یہی وہ شخصیتیں ہیں جن کی بے لاگ عنایتوں اور نوازشوں کی بدولت عمرے کی یہ داستان لوح و قلم اور لسان و گوشوار کے ہمراہ ہوئی اور تمام ہوئی۔ کاش کہ یہ ادنا و ارزاں سی سعی ذخیرہ آخرت بن جائے اور عالم بالا میں مشرف بقبولیت ہو جائے، ورنہ تو جس عمل میں خون جگر کی آمیزش نہ ہو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت یوں بیان کی ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔